الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ آل عمران دوسری رکوع شروع ہو رہی ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار كداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فاخذهم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی نہ ان کی اولاد، اور وہی ہے جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ ان کا حال فرعون والوں اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہے۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہاں پہ شیطان نے جب مکالمہ ہوا، جب رسول حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو شیطان نے کہا کہ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے اللہ، میں اس کو سجدہ کروں گا، یہ جو میرے سامنے پڑا ہوا ہے ذلت آمیز الفاظ، یہ مٹی سے بنا ہوا، ٹھیک ہے، اور میں اس سے بڑا معتبر ہوں، اور یقیناً تم مجھے قیامت تک کا وقت دو گے تو میں دیکھ لوں گا کہ اس کے ذریت جو ہے، اس کی نسل جو ہے، ان کو میکسیمم میں اپنے ساتھ اپنے قائل کر دوں گا، اپنے پیروکاروں میں شامل کر دوں گا۔ تو وہاں پہ اللہ نے کہا کہ قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، کہ دفع ہو جاؤ میری آنکھوں سے آگے سے، ٹھیک ہے، اور میں دیکھ لوں گا جو بھی تمہارے پیروکار ہوں گے میں ان کو جہنم سے بھر دوں گا، اور ان کو ایسا بدلہ دوں گا کہ ان کو لگے گا کہ جو انہوں نے حرکت کی ہے بدلے میں کوئی کمی نہیں آئی، ایسا عذاب دوں گا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِصَوْتِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یہ والی بات۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ شیطان کو پھر اللہ نے کہا کہ آ جاؤ، اپنی فوج لے کے آ جاؤ، اپنے پیادے لے کے آ جاؤ، گھوڑوں پہ آ جاؤ، پیدل آ جاؤ، ان کی اولادوں میں اور ان کے مالوں میں شامل ہو جاؤ، تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی باللہ وکیلا، جو میرے بندے ہیں تم ان پر سرکشی کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کے لیے ان کا رب بہت ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اگر جو اللہ کے ساتھ ہوگا اللہ اس کے لیے بہت ہوگا۔ شیطان، نفس، دجال، کسی بھی قسم کا فتنہ اللہ کے ہوتے ہوئے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کہتے ہیں جب میں بندے کو رجوع کی توفیق دے دیتا ہوں، توبے کی توفیق دوں اور اس کو بخش دیتا ہوں، تو پھر میں اس کے اور گناہ کے درمیان آڑ بن جاتا ہوں۔ وہ جب بھی گناہ کرتا ہے مجھ سے ہو کے جاتا ہے گناہ کی طرف، تو میں اس کے اور گناہ کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں، پہلے اس کو روکتا ہوں، اگر وہ نہ رکے تو پھر اس کو واپس ایک دم رجوع کی توفیق دیتا ہوں، اور وہ گناہ کرنے کے بعد پچھتاوے کی ایسی ندامت کے احساس میں ہوتا ہے کہ میں نہ صرف اس کو معاف کر دیتا ہوں بلکہ اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ لن تغنی، یہ جو تغنی کا لفظ ہے نا، یہ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، اس میں بڑا پیارا فائدہ یا کوئی دنیاوی کوئی فائدہ یا کسی بھی قسم کا کوئی اس کا اچھا انجام، اس کے طور پہ اس کو استعمال کیا ہے۔ اس سورہ جاسی میں بڑا اچھا استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ کہتا ہے کہ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، کہ یہ وہ لوگ ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا اللہ کی طرف سے۔ کیوں؟ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، کہ ان میں سے جو ظالمین ہیں وہ بعض کے دوست ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں گناہ میں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، میں دوست ہوں لیکن صرف متقیوں کا۔ پھر اللہ کہتے ہیں ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون،
جو کچھ میں نے اس قرآن میں دیا ہے یہ واضح دلیلیں ہیں، لیکن یہ ہدایت اور رحمت صرف ان کے لیے ہے جو یقین کرنے والے ہیں۔ یقین صرف وہ کرتا ہے جو عقل و شعور کا استعمال کرے، غور و فکر کرے، اللہ اور حق اور باطل کو فرق کرنے والا بن جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر اللہ کہتا ہے کہ بھئی ان کا میں حال کیا کروں گا، ان کا حال میں فرعون کے لوگوں کی طرح کروں گا، اور جو فرعون سے پہلے گزر گئے ہیں۔ فرعون ایسا بدبخت تھا، یہ جو باپ فرعون تھا نا وہ مر گیا، جو بیٹا فرعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس گھر میں پروان چڑھا تھا، یعنی ان کا منہ بولا بھائی سمجھ لیں۔ فرعون باپ تو مر گیا تھا جس نے پھر آسیہ کا شوہر جو تھا، جو اس کا بیٹا فرعون تھا جو بعد میں اس کی سلطنت پہ مطلب اس کو کراؤن پرنس تھا جس کو سمجھ لیں، تو وہ فرعون اس موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس گھر میں بڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو پھر جب ان کا مکالمہ ہوا تو اللہ نے 9 معجزے دکھائے اس فرعون کو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ اللہ نے کیا کیا، 9 معجزے دکھائے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون کو کہ یہ انسان بن جائے، یہ ایک اللہ کو ماننے والا بن جائے، یہ ہٹ جائے اس بات سے کہ میں خدا ہوں نعوذ باللہ۔ تو جب سارے معجزے دکھائے، اللہ نے کہا کہ اللہ اپنے رسول کو فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب پوچھ لو ذرا ان یہودیوں سے کہ جب موسیٰ نے ان یہودیوں کے سامنے فرعون کو 9 معجزے دکھائے، بجائے یہ کہ موسیٰ قائل ہوتا، یہ کہتے ہیں تم سے نا کہ معجزے لے کے آؤ، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں یہ بات بولی ہے کہ یہ تجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تم اگر نبی ہو تو معجزے لے کے آؤ، ان سے یہ کہو کہ وہ موسیٰ جو فرعون کو 9 معجزے دکھا گیا، اور اس کے بعد جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے آ کے سے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ اے موسیٰ مجھے لگتا ہے تم سحر زدہ ہو چکے ہو، تم جادوگر بن گئے ہو، تم جو یہ معجزے دکھا رہے ہو یہ کوئی حق وقت نہیں ہے، تم جادوگر ہو، تم سحر زدہ ہو، لہٰذا اس نے ایمان نہیں لایا۔ تو پھر آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مسحورا، کہ اے موسیٰ اے بدبخت تم نے دیکھا کہ جو واضح دلیلیں میں لے کے آیا ہوں، یہ واحد اللہ جو اللہ زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، یہ اس کی طرف سے واضح دلیلیں دیں، چونکہ تم نے انکار کر دیا لہٰذا میں تمہارے سر پر موت منڈلاتے ہوئے دیکھتا ہوں، ان قریب تم موت کے شکنجے میں آ جاؤ گے۔ پھر اللہ کہتے ہیں فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا۔ پھر جب موسیٰ نے فرعون نے یہ ارادہ کیا کہ وہ موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہے تو میں نے فرعون کو اس کے تمام قوم کے ساتھ غرق کر دیا، اور پھر کیا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَطِيفًا۔ اور پھر میں نے بنی اسرائیل کی گھسی پیٹی قوم کو کہا جو کہ فرعون کی قوم کے آگے ذلیل و خوار ہو رہے تھے، میں نے کہا کہ فرعون کا سب کچھ، وہ جاہ و جلال، وہ زیور، وہ موتی، وہ ہیرے، وہ محل، وہ سب تم لوگوں کے ہو گئے، جاؤ عیاشی کرو۔ اور پھر جب آخر وقت آئے گا تو میں تمام یہودیوں کو پھر اکٹھے کر دوں گا، اب جیسے گریٹر اسرائیل بن رہا ہے سب اکٹھے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ قرآن میں درج ہے، ٹھیک ہے، اور بار بار اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں جو بھی میری آیتوں کو جھٹلاتا ہے تو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، میں ان کے لیے بڑا شدید ہوں، بڑا سخت ہوں، بڑا جبار ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم نہیں پہچانتے، ہم اللہ کو اگر ہم معرفت کیا ہے، اندیکھے اللہ کا علم کے ذریعے اگر تمہارا دل تصدیق کر لے تو یہ معرفت ہے، کیونکہ ہم اس اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اس کو چھو نہیں سکتے، اس کو محسوس نہیں کر سکتے، اس کا گمان ہمارے دل میں نہیں آ سکتا، اس کو ہم سوچ کے ذریعے تسخیر نہیں کر سکتے، اس کو الفاظ کے ذریعے مسخر، اس کی تدبیر نہیں کر سکتے الفاظ کے ذریعے، کیوں؟ الفاظ محدود ہیں اور جو ہمارا مطلوب ہے وہ لامحدود ہے۔ تو اس لیے نہ کوئی الفاظ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کا احاطہ کر سکیں، تو اللہ کی ذات کو صرف اللہ جانتا ہے یا اللہ کا وہ محبوب جانتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو دیکھا۔ ہم اللہ کو 3 صفات سے پہچانتے ہیں، جمال سے، جلال سے یا کمال سے، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ جمالیت اللہ کی خوبصورتی ہے، جلال جو ہے وہ اللہ کا غضب ہے، اللہ دوزخ دینے والا ہے، اللہ عذاب دینے والا ہے، اللہ سے ایسے خوف کھاؤ کہ اپنی ریڑھ کی ہڈی کو چٹک دو،
خوف سے بھی اللہ محسوس ہوتا ہے، معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تیسرا پھر کمال ہے کہ اللہ کس پائے کا تخلیقی کار ہے، کیا زمین و آسمان بنائی، کیا فرشتے بنائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو زمین ہے ہماری، اس پہ سب کچھ جو ہے وہ وسیلے سے ہے۔ 3 جگہوں پہ قرآن پاک میں ہم لوگ کو وسیلے کا انکار کرتے ہیں، قرآن پاک 3 جگہ اللہ خود کنفرم کرتا ہے وسیلے کو۔ وسیلہ کہتے ہیں وسائل کو، وسائل ہیں انگلش میں ریسورسز، کہ کوئی بھی کام یہاں پہ ہم نے نماز پڑھی لیکن ہم ان ریسورسز کے ڈیپینڈنٹ ہیں۔ تو کوئی بھی کام اس زمین پہ، اس آسمانی دنیا کے نیچے، کوئی بھی کام ریسورسز کے بغیر، وسائل کے بغیر، وسیلے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پھر اللہ نے قیامت میں ایک مقام وسیلہ رکھا، مقام محمود رکھا، اس کو مقام وسیلہ کہتے ہیں، اور کہا کہ میرا محبوب چونکہ تہجد کی نمازیں پڑھتا تھا، امید رکھے کہ اس کے بدلے میں اس کو مقام محمود اور وسیلہ عطا کروں۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ کنفرم ہے۔ پھر اللہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ بھی کہتا ہے کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ یہ نبی، کہ جو لوگ آگے پیچھے ہو کے باتیں کرتے ہیں کہ تو خود جن کے یہ پیروکاری کرتے ہیں وہ تو خود کسی وسیلے کے انتظار میں ہیں کہ کون سا وسیلہ ہمیں مل جائے، ایسا وسیلہ جو اللہ کے مقرب ہو اور وہ اللہ سے سفارش کرے اور اللہ کو قبول کرے۔ پھر ایک جگہ پہ اس دفعہ جب میں خانہ کعبہ میں مسجد نبوی گیا تو اللہ کا شکر ہے مجھے وہ آیت یاد تھی سورہ توبہ کی، تو جب میں روزے رسول پہ صبح نماز کے بعد جاتا تھا یا ظہر کی نماز کے بعد، تو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے کھڑا ہو کے وہ پڑھتا تھا استغفر۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا، ایک یہودی ایک عرابی تھے دیہاتی، بڑے گناہ کر کے آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ، تو آ کے روزے پہ ایک صحابی آلریڈی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے ان کا نام ذہن میں نہیں ہے، تو وہ آ کے لپٹ گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک سے، قبر مبارک سے، اور روتا رہا اور کہا کہ یا رسول اللہ بڑے گناہ کر کے آ گیا، بڑے ذلیل و خوار ہو کے آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے تو تھا کہ میں آپ کے پاس جاؤں گا، اللہ سے دعا کریں گے، آپ تو مطلب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو یا رسول اللہ سے دعا کریں۔ قبر میں اللہ کے رسول سے فرما، یا رسول اللہ سے دعا کریں، اور یہ الفاظ دہرائے قرآن کریم کے، استغفر وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ نہیں بھیجے ہم نے کوئی نبی کہ ان کا تابعداری کی جائے، اطاعت کی جائے، مگر اللہ نے اپنے اذن سے، اپنے حکم سے بھیجے۔ اے نبی، کوئی بھی کبھی بھی جو بھی گناہ کر لے، کوئی بھی ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، کوئی بھی کبھی بھی کسی بھی قسم کا گناہ کر لے اور تمہارے پاس آ جائے اور وہ مجھ سے معافی مانگے اور تم بھی اس کے لیے میرے سے معافی مانگو، تو پھر میں بڑا تواب الرحیم۔ تو جب میں خود روزے پہ جاتا تھا تو دعا کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر میں روزے پہ یہ الفاظ قرآن کریم کے دہراتا تھا، بچوں کو بھی کہتا تھا کہ آپ دہراؤ، ٹھیک ہے، کہ ہمارے نبی ہماری سفارش ہمارے رب سے کریں۔ تو یہ وسیلہ قرآن سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی اللہ سے بات کریں، اللہ سے کوئی مانگے، اپنے رسول کا واسطہ ضرور دیا کریں، ٹھیک ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا اولیاء بزرگوار یہ جا کے قبروں پہ سجدے کرنا، وہ تو ہرگز حرام ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ کہتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے مبارک کے بارے میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ باقی جو چیزیں وسیلے کے حوالے سے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بالکل کنفرم ہے قرآن کریم سے ثابت ہے، جی، وہ تو شرک میں بدعت کفر ہے، مطلب قرآن کریم سے اللہ کے رسول کے بارے میں تو کلیئر ہے نا کہ ان کا وسیلہ جائز ہے اور ان کو مقام وسیلہ بھی ملنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا قرآن نے کہ کسی ولی کی قبر پہ جا کر لیٹ جاؤ، ٹھیک ہے، یا اس کا واسطہ مجھے دو، ٹھیک ہے۔ باقی بزرگ ہیں، انہوں نے زندگی گزار دی جیسے تیسے کر کے، ہم علیہ گل بلا۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں قرآن کے ظاہر اور باطن کے فرق سے آشنا کر دے، اے اللہ ہمیں قرآن کا علم عطا فرما، ہمیں ہر وہ علم عطا فرما میرے مولا جو تیری شناخت کے لیے، تیری پہچان کے لیے ضروری ہے، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ استقامت عطا فرما، ہمیں ہدایت اور فلاح عطا فرما، ہمیں دور اندیشی عقل و شعور عطا فرما، ہمیں دانائی اور بلائی عطا فرما، ہمیں دور اندیشی عطا فرما، فہم و فراست عطا فرما، ہمیں یا اللہ علم عطا فرما، ہنر عرفان عطا فرما، یا اللہ ہمیں
سیدھے رستے پہ استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.